اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں نے خواب میں کسی اور کو دیکھا ہو. حضور فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. شیطان خواب میں بھی میری مثل نہیں ہو سکتا, میری طرح شیطان خواب میں بھی نہیں ہو سکتا. جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا, آقا کو ہی دیکھا. لیکن وہ سوچنے پڑ گئے کہ یہ میں مجوسی کی طرف اور حضور مجھے ایک غیر مسلم اور رب کے انکاری کی طرف, اس کی طرف کیسے بھیج سکتے ہیں. تو اگلی رات وہ نہ گیا, پھر سو گیا. آقا علیہ السلام پھر جلوہ افروز ہوئے. حضور نے فرمایا کہ بس اتنا ہی کافی ہے جو میں نے تمہیں کہہ دیا ہے. تم آگے نہ سوچو کہ کس نے بھیجا اور کہاں بھیجا ہے, یہ سوچو کہ تمہیں اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. تم جا کے بس اتنا کہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی, اگلی بات وہ سمجھ جائے گا. وہ صبح اٹھا, آپ مقدر نصیب, وہ پہنچا وہاں. وہ مجوسی بڑا امیر تھا, اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر تھے. اس نے دیکھا ایک نبی آ گیا میرے پاس. پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ الگ علیحدہ تم سے بات کرنی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. نوکر چاکر سارے اس نے باہر نکال دیے کمرے میں, تو الگ ہو گئے. اکیلا وہ ہے, اکیلے یہ ہیں. تو کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میں آیا ہوں تیرے پاس, مجھے میرے نبی نے بھیجا ہے. مجھے خواب میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ جاؤ اس کے پاس, اسے جا کے کہو تمہاری دعا قبول ہو گئی. پہلے تو وہ نہ مانا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو تمہارے نبی کو امتحان لے رہا تھا, میں تو تمہارے نبی کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو پھر میری طرف انہوں نے کیوں بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا بھی یہ مجھے نہیں پتا, میں تو ایک رات خواب دیکھا تو اگلی رات تک میں بیٹھا رہا, اگلی رات پھر مجھے خواب آئے. 2 دفعہ حضور نے فرمایا ہے. اب اگلی بات کا تجھے پتا ہے یا میرے نبی کو پتا ہے؟ اب اگر اگلی بات تو مانتا ہے ٹھیک ہے, نہیں مانتا تو میں چلا جاتا ہوں. اس وقت اس نے ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا بات یہ ہے, تیری بات ٹھیک ہے, میں مجوسی تھا, اب مجوسی نہیں ہوں. میں مجوسی تھا, میں آج کی عبادت کرتا تھا, لیکن اب مجوسی نہیں ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا تیرا ہاتھ میں نے پکڑا ہے, اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لے کے اپنے نبی کا کلمہ مجھے پڑھا دے. تو کلمہ پڑھایا. کہا وجہ یہ ہے میں نے اپنی بیٹی, یہ مجوسیوں میں یہ جائز ہے اپنی ہی بیٹی اور بیٹے کی شادی کرنا. کہتا میں نے شادی کر دی. میں چھت پہ سویا ہوا تھا. شادی کرنے کے بعد جب رات میں چھت پہ گیا تو ساتھ والے گھر میں سید زادی رہتی تھی, اس کی بیٹیاں تھیں. شوہر بہت ہو چکا تھا. وہ بچیاں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ اما جی اس نے آج کھانے بنائے ہیں, لوگوں کو کھلائے ہیں, لیکن اس نے ہمارے گھر کھانا نہیں بھجوایا. اللہ اس کا بھلا نہ کرے, اللہ اس کا بھلا نہ کرے. تو میں ڈر گیا. میں فوراً نیچے اترا. میں نے نوکروں چاکروں سے پوچھا کہ یہ ساتھ والے گھر میں کون رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ مسلمانوں کے نبی کی نسل اولاد, 3 بیٹیاں, ایک ماں ہے ان کی. تو میں نے پھر اچھے نئے کپڑے لباس منگوائے اور کھانا اچھا سا میں نے وہ ٹرے میں رکھوایا اور میں نے بھجوا دیا. ادھر میں نے بھجوا دیا, ادھر پھر میں چھت پہ آ کے سو گیا. میں نے سوچا کہ سنوں کہ یہ کیا کہتی ہیں. جب کھانا وہاں گیا تو بچیاں کہنے لگی اما جی مجوسی کے گھر سے کھانا آ گیا ہے, کپڑے آ گئے ہیں, مجوسی ہے. تو وہاں ماں کہنے لگی بیٹا ہمارے اوپر جائز ہے کیونکہ ہم اس وقت بہت پریشان ہیں, تو لہٰذا یہ مجوسی نہیں ہے, اس نے حلال کھانا بھیجا ہے, لے لو. وہ بچی پھر کہنے لگی اما جی میری بات آپ نہیں سمجھی, وہ ہم سے محبت کر رہا ہے مجوسی. تو ماں کہنے لگی بیٹا اب یہ مجوسی نہیں رہے گا, ہمارے نانا جان اسے کلمہ ضرور پڑھا دیں گے, اب یہ مجوسی نہیں رہے گا. وہ کہتا ہے وہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں انتظار کرنے لگا کہ کس دن میرے پاس یہ ایک سندیشہ اور یہ خوشخبری آئے کہ میری دعا قبول ہوگی. میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر یہ سچ کہہ رہی ہے تو مجھے بھی کلمے کی دولت عطا فرما. تو آج تو وہ کلمہ لے کے آیا ہے میرے پاس. اب مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں, لیکن غم اس بات کا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کی تھی. اس نے بیٹے کو بھی بلایا اور بیٹی کو بھی بلایا. جب وہ دونوں بچے آئے تو اس نے کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اگر تو کلمہ پڑھ لو تو میرے ہوتے تو یہاں سے چلے جاؤ. آگے سے بیٹی رو کے کہنے لگی ابا جی آپ کے کلمے کی برکت تھی, اس رات سادات کے گھر میں کھانا بھجوانے کی برکت تھی کہ ہم بہن بھائیوں میں میاں بیوی والا کوئی تعلق نہیں ہے. شادی ضرور ہوئی لیکن ہمارا تعلق قائم نہیں ہو سکا. میں بھی صحیح ہوں, یہ بھی ٹھیک ہے, اور ہم بھی وہی دین قبول کرتے ہیں جس دین کا فیض اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب اس کے نوکر چا کر پھر رہے تھے, کہا جس سے میں نے پیسے لینے ہیں, جسے میں نے ادھار دے رکھا ہے, سب کو ادھار معاف ہے اگر وہ کلمہ پڑھ لیں. اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو میرا ادھار بھی دیں اور یہاں سے بھی چلے جائیں. آدھے سے زیادہ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, ادھار بھی معاف ہو گیا اور آدھے سے زیادہ چلے گئے. اس وقت وہ کہنے لگا کہ یہ جو حضور کی بارگاہ سے منظوری لے کر حضوری لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے وہاں پہنچا تھا, اس نے کہا کہ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ اتنی بڑی میرے لیے خوشخبری لے ہیں, میرا گھرانہ بچ گیا, ہم جہنمی تھے جنتی ہو گئے.
जहन्नुम की आग से निकाल के जन्नत की वादियों में ले गए हो, अब मेरी पूरी सल्तनत में से आधी सल्तनत तुम्हारी है, आधी मेरी है। आधी मैं तुम्हें अल्लाह रसूल के नाम पे देता हूँ, आधी मेरी है। तो दूध पाक की बरकत से वो घर में बैठ के दूध पाक पढ़ने वाला, बच्चों को बिठा के दूध पाक पढ़ने वाला, एक वक्त की रोटी से परेशान था, आका अलैहिस्सलाम की दूध की बरकत से अल्लाह ने उसे आधी उस मजूसी की, तो जो आप मजूसी नहीं मुसलमान है, आधी उसकी दौलत उसे नसीब हुई। वजह क्या है? वजह कि उसने अपने बच्चों को और अपने आप को और अपनी बीवी को बिठा के दूध पाक पढ़ाया। तो दूध पाक इंसान की हर मुश्किल, हर परेशानी का हल है, हर मसले का हल है। यहाँ पे एक बुजुर्ग के बारे में लिखा हुआ है, वो हजरत मौलाना मोहम्मद मूसा, ये यहाँ लाहौर के बुजुर्ग थे, आशिक रसूल थे, ये दुरूद शरीफ पढ़ते थे, इनकी जबान हर वक्त दब रहती थी। जब वो फौत हुए तो लोग कहते हैं 8 महीने तक इनकी कब्र से कस्तूरी की खुशबू आती रही थी। तो दूध पाक दुनिया भी बदल देता है, कब्र और हशर भी संभाल देता है। अल्लाह हम सबको ज्यादा से ज्यादा अपने सोने महबूब के दूध पाक पढ़ने की बरकत नसीब फरमाए, और दूध पाक के सदके अल्लाह हम सब की नेक जायज हाजात, दिली मुरादें, दुआएं कबूल फरमाए।